میدان بدر کے فضائل، میدان بدر کی باتیں، میدان بدر کی اہمیت کا اندازہ صرف پوری دنیا کے مسلمان اور پوری دنیا کے غیر مسلم اس بات سے صرف لگا سکتے ہیں کہ آج دنیا کے سارے بر اعظموں میں جب صبح کو مؤذن اذان دیتا ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب فجر کی اذان دیتا ہے مؤذن، تو دنیا کے الگ الگ علاقوں میں سے وہ فجر کی اذان جب چلنا شروع ہوتی ہے تو سارے بر اعظموں میں سے نکل کے جب واپس انڈونیشیا کے سماترا میں پہنچتی ہے تو ظہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک ایسا کلمہ جو وقت کے لحاظ سے جب وہ فجر کے وہاں اذان دینا شروع کرتا ہے تو وہ پوری دنیا میں چلنے لگتی ہے اذان، اور جب امریکہ میں پہنچتی ہے وہاں سے جب واپس آنے لگتی ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک ایسا کلمہ جو دنیا میں کہیں نہ کہیں ہر وقت گونج رہا ہے۔ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو یوں سمجھے کہ دہلی میں اذان ہوئی، ہمارا اور دلی میں 8 منٹ سورج ڈوبنے کا فرق ہے، تو اگر وہاں اذان ہوئی، وہ اذان ختم نہیں ہوئی تو پانی پت میں شروع ہو گئی، پھر کرنال میں شروع ہو گئی، پھر امبالہ میں شروع ہو گئی، لدھیانہ میں ہوئی، ایسے آگے آگے چل رہی، جیسے جیسے وقت جو ہے ان کا فاصلہ بیچ میں طے ہوتا ہے تو اذان رکتی نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا میں جو اذانیں ہو رہی ہیں اور یہ جو بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے اور یہ جو مسجد نبوی میں سلام پڑھا جا رہا ہے، یہ پوری کائنات میں ہر رنگ اور نسل کے لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی باتیں کرتے ہیں، یہ جو بردرہڈ کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، یہ آپس میں پیار و محبت کی جو لوگوں کو سوغاتیں بانٹی جا رہی ہیں، یہ جو غریبوں کی مدد کی جا رہی ہے، یہ جو زکوٰۃ تقسیم کی جا رہی ہے، یہ مسلمانوں نے جو بڑے بڑے محلات تعمیر کر دیے ہیں، یہ کاروبار میں ہم نے جو بہت بڑی بڑی اونچائیوں کو چھو لیا ہے، یہ پوری دنیا میں بنا جان پہچان کے جو ہم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے ہیں، یہ سب کچھ اس لیے ہے کیونکہ آج سے 1450 سال پہلے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 رمضان میں جنگ بدر کے اندر فتح حاصل کی تھی، اس لیے آج ہم مسلمان ہیں۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ جن غیر مسلموں کو اسلام پہ اعتراض ہے وہ جنگ بدر کو پڑھیں۔ دنیا میں پہلی سٹرائک ہے دہشت گردی کے خلاف، دنیا میں پہلی آواز ہے کفر اور ظلم کے خلاف، دنیا میں پہلی پیش قدمی ہے انسانوں کو برابری کے دلوانے کے لیے، دنیا میں پہلی دفعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں ظلم کے خاتمے کے لیے۔ اور کن کے لیے نکلے؟ ان کے لیے نکلے جن کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کے لیے نکلے جن کو پیدا ہوتے ہوئے مار دیا جاتا تھا، ان کے لیے نکلے جن کو ان کے رنگ کالے ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا تھا، ان کے لیے نکلے جن کو انسانوں نے، جن کو رجواڑوں نے، جن کو بڑے بڑے نوابزادوں نے، جن کو بڑے بڑے حکمرانوں نے اپنے پاؤں کی جوتی بنا لیا تھا، اس انسانیت کو برابری کا درجہ دلوانے کے لیے محمد رسول اللہ نکلے۔ نبوت کے 14 سال 15 سال آپ پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اوے بھی نہیں کہا، اف بھی نہیں کہا۔ مدینہ منورہ آ گئے، کفر نے اتنا ظلم کیا کہ اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اپنا وطن چھوڑنا پڑا، ان گلی کوچوں کو چھوڑنا پڑا جہاں پر بچپن گزرا تھا، ان علاقوں کو چھوڑنا پڑا جہاں ماں باپ کی شفقت کو دیکھی تھی، بیت اللہ کو چھوڑنا پڑا، حرم کو چھوڑنا پڑا، طواف کو چھوڑنا پڑا، اور رسول اللہ جب اس کو چھوڑ چھاڑ کے مدینے پہنچ گئے تو یہ مکے کے گنڈے، مکے کے جو بڑے بڑے کافر ہیں، یہ وہاں تک آتے ہیں مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے۔ پڑھیے تاریخ آپ اٹھا کے کبھی، مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مدینے تک آتے ہیں اور وہاں آ کر لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ حد ہو گئی جب، انتہا ہو گئی جب ظلم کی، کہ تم نے ہمارا شہر چھڑوا دیا، ہمارا قبیلہ چھڑوا دیا، اللہ کا گھر چھٹ گیا، طواف چھٹ گیا، اور آ گئے دوسری بستی میں باہر، اور وہاں سے کئی 100 میل تک آ گئے، اس کے باوجود تنگ کرنے کے لیے آ رہے ہو۔ اب پڑھیں جنگ بدر کے حالات۔ ابو جہل نے ایک بندہ بھیجا، 2 بندے جاسوس بنا کے۔ پرانے ٹائم میں تو جاسوس لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے تھے، پتہ نہیں لگتا تھا، اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو 2 جاسوس بھیجے ابو جہل نے۔ میدان بدر ہے، 17 رمضان ہے، اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔
اللہ تعالیٰ کے حضور میدان بدر کے تمام صحابہ کیوں پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل نظر آتے ہیں؟ کیونکہ ان 313 کے متعلق جو دعا رسول اللہ نے کی ہے، اس دعا کے جو لفظ ہیں نا، اس نے عرش معلیٰ تک جتنے فرشتے ہیں اور جتنی کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی اشیاء ہیں، جتنے بھی انسان اور جن ہیں اور اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، تمام کی تمام چیزیں متاثر ہو گئی تھی۔ کیا فرمایا اللہ کو رسول اللہ نے؟ فرمایا یا اللہ، فرمایا میرے اللہ جی میں یہ 313 لایا ہوں، ان 313 کے علاوہ اب پوری دنیا میں آپ کا نام لینے والا کوئی اور نہیں ہے۔ فرمایا الہ العالمین، آج اگر یہ 313 شکست کھا گئے، آج اگر ان 313 کو ہلاک کر دیا گیا تو قیامت تک اس روئے زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ اور اتنا روئے ہیں کالی کملی والے سجدے میں اس رات، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے جب انتہا ہو گئی، اور فرمایا سونیا آپ نکل کے تو دیکھیں کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ اور رسول اللہ ایسے نہیں مانے مدد کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آنا شروع ہوا کہ جبریل آ رہے ہیں 500 فرشتوں کے ساتھ، فرمایا پھر جبریل آ رہے ہیں 1000 فرشتوں کے ساتھ، فرمایا میکائیل آ رہے ہیں 1000 فرشتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار پیغام آ رہے ہیں، اے میرے رسول آپ تیار ہو جائیں، آپ گھبرائیں نہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ فرشتوں جو ہیں، فرشتوں کو آج پہلی دفعہ کہہ دیا کہ تسبیحاں رکھ دو، میدان جنگ میں اترو محمد الرسول اللہ کی مدد کے لیے۔ سونے رسول نے فرمایا یا اللہ میں نہیں مانتا۔ اللہ نے پوچھا کیوں نہیں مانتے؟ فرمایا آپ نے نہیں کہا تھا کہ میرے پیارے جب تو نکلے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا؟ آپ قرآن پڑھیں، اللہ نے فرمایا ہے میرے رسول آپ میدان میں نکلے، میں بذات خود آپ کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کروں گا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، دشمن کی طرف سے آئے، اتنا لمبا چوڑا تڑنگا بندہ، اتنا طاقتور آدمی کہ 2-4 بندے پکڑ نہ سکے اس کو، ایک بدو مسلمان کمزور سا دیہاتی، اس نے سیدنا عباس کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں اور رسی لے کے پکڑ کے لا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے، حضرت عباس نے کہا کہ بھتیجے، اب وہ غلام کیا کہہ رہا ہے جو ساتھ میں آیا؟ یا رسول اللہ میں نے پکڑ لیا، میں نے مکے کے ایک سردار کو پکڑ لیا۔ حضرت عباس نے فرمایا بھتیجے میں نہیں جانتا ہوں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، مجھے اتنی بات پتا ہے کہ کوئی اور طاقت تھی جس نے میرے دونوں ہاتھ مروڑے اور ان پہ رسی باندھ کے اس بدو کے ہاتھوں کے اندر پکڑا دی ہے۔ وہ بدو پھر کہہ جائے نہیں یا رسول اللہ میں نے پکڑا، اور فرمایا بس کر مجھے پتا ہے کہ تجھے پکڑایا کس نے۔ 2 جاسوس بھیجے ابو جہل نے، میں عرض کر رہا تھا ابو جہل نے 2 جاسوس بھیجے بدر کی رات کو کہ جا کے دیکھ کے آؤ بھی مسلمانوں کے پاس طاقت کیسی ہے، کتنے لوگ ہیں، کیسے ہم لوگ صبح کو ان کا مقابلہ کریں گے، دیکھ کے آؤ۔ اب وہ 2 جاسوس گئے، الگ الگ قبیلے والوں سے ملے، صبح سے پہلے واپس آ گئے۔ انہوں نے آ کے ابو جہل کو کہا، کہنے لگے اے مکے کے سردار، یہ جو مدینے سے فوج لڑنے آئی ہے نا، اس میں تو کئی بوڑھے بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، اور تمہیں حیرت کی بات بتاؤں ان کے پاس تلواریں ساری 7-8 ہیں۔ ابو جہل بڑا خوش ہوا، اس انفارمیشن کو لے کے بڑا خوش ہوا، کہنے لگا اور بتائیں تجھے بات، وہ ان کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ ہے نہیں سوائے کھجوروں کے، اپنے پاس تو گودام بھرے پڑے۔ کہنے لگا اچھا، بڑا خوش ہوا ابو جہل، اطلاع جب اس کو ملی نا کہ بے کسی کا عالم ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، بیچ میں میدان جنگ میں 313 میں بوڑھے بھی ہیں اور کچھ نوخیز بچے جن کی عمر 16-17 سال ہے وہ بھی ہیں، اور تلواریں 7-8 ہیں صرف، گھوڑے صرف 2 ہیں، اونٹ صرف 8 اور 9 ہیں۔ بڑا خوش ہوا، اپنی فوج کو اکٹھا کیا، ان جاسوسوں کو کہنے لگا سب کو بتا دو، تیاری کر لیں، صبح جنگ نہیں ہوگی، ہم ان کو اونٹوں کی پشتوں پر باندھ کے مکے لے کے جائیں گے نعوذ باللہ، اور وہاں جا کر ان کے فیصلے کریں گے۔ جب ابو جہل نے یہ کہا نا کہ ان کو اونٹوں کی پشتوں پر باندھ کے مکے لے کے جائیں گے کیونکہ ان کے پاس کھانا نہیں، ان کے پاس اسلحہ نہیں، ان کے پاس سواریاں نہیں، وہ جو 2 جاسوس تھے نا انہوں نے پنجابی چ کیا، کہندا کھڑ جا پترا گل تا پوری سن لا، تو گل تا سن لا پوری۔
ابو جہل کہنے لگا کیا بات ہے پوری بتاؤ. کہنے لگے ہم نے روئے زمین پر آج تک ایسے دیوانے نہیں دیکھے. ان کا رسول جب وضو کرتا ہے یا وضو کے پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے. ہم جتنوں کے پاس گئے ہیں, سرداروں کے پاس گئے, نوجوانوں کے پاس گئے, بوڑھوں کے پاس گئے, ان سب کو پوچھتے ہیں کہ بدر میں کرنے کے آئے ہو؟ اسلحہ تمہارے پاس نہیں, ہتھیار تمہارے پاس نہیں, سواریاں تمہارے پاس نہیں. کہنے لگے کہ ابو جہل ان کا بچہ بچہ یہ کہتا ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے لیے جان دینے آئے ہیں. فرمایا ان کا بچہ بچہ یہ کہتا ہے ایسی فوج نہیں دیکھی. جنگ ہتھیاروں سے نہیں, حوصلوں سے, ایمان کے ساتھ لڑی جاتی ہے. اور اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھو. میں پوری دنیا کی اسلام مخالف طاقتوں کو کہتا ہوں کہ آج بھی اوسطن توازن ویسے ہی قائم ہے. میدان بدر میں ہم 313 تھے, ابو جہل 1000 افواج لے کے آیا. آج بھی پوری دنیا کا کفر اسلام کے مقابلے میں بہترین ٹیکنالوجی لاتا ہے, لیکن 313 والا ایمان نہیں لا سکتا ہے. اور سونے رسول نے کیا کیا؟ پھر شام کو ٹہلنے کے لیے نکلے, ہاتھ میں چھڑی ہے, اس چھڑی کے ساتھ زمین پر نشان لگاتے پھرتے ہیں. یہاں چلتے چلتے ایک بات سنتے چلو, عام مسلمانوں کو کہتا ہوں, مولویوں کو تو سمجھایا نہیں جا سکتا ہے. رسول اللہ کی ذات کے بارے میں یہ نہ بیٹھ کے باتیں کیا کرو کہ علم غیب ہے کہ نہیں ہے. رسول اللہ کیا ہیں, ان کو اللہ نے کیا دیا, یہ یا تو اللہ جانتا ہے یا محمد رسول اللہ جانتے ہیں, اور کوئی نہیں جانتا ہے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. چھڑی ہاتھ میں, پڑھیں صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث. محمد رسول اللہ نے چھڑی اٹھائی اور ریت پر ایک لکیر کھینچی. فرمایا ابو بکر یہاں پر ابو جہل مارا جائے گا. پھر لکیر دوسری جگہ کھینچی. فرمایا اتبا یہاں مرے گا. پھر لکیر تیسری جگہ کھینچی. فرمایا ولید یہاں مرے گا. ایک ایک کا بتایا. فرمایا جو جو بڑے دشمن ہیں اس جنگ میں جہاں جہاں ہلاک ہوں گے. سیدنا انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن جنگ کی بھٹی جب تیز تھی, لوگ اپنی اپنی جنگ لڑ رہے تھے, میں ان لکیروں کو دیکھ رہا تھا اور ان لکیروں پر گرتے ان دشمنوں کو دیکھ رہا تھا جہاں محمد رسول اللہ نے کہا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان بدر میں پوری کائنات کے لوگوں کی عزت کی جنگ لڑی ہے. اگر بدر نہ جیتا جاتا تو آج کائنات میں اسلام کے نام کا کوئی دین باقی نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ خود مدد کے لیے آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اور کن کے لیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نکلے جن کو دنیا والے کبھی تسلیم نہیں کرتے تھے, جن کو دنیا والوں نے کبھی مانا نہیں. اور رسول اللہ کے دیوانے کیسے ہیں بھائی؟ وہ جو عاشق ہوتے ہیں نا, جو عاشق ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب کے نقشے قدم پر چلتے ہیں. دو صحابہ ہیں, ایک دریا چھوٹا سا پار کیا انہوں نے, چھوٹی سی جس کو کھاڑی بولتے ہیں. ایک پار کر گیا, دوسرا وہیں کھڑا ہے. پیچھے والے کو کہتا آجا آجا, زیادہ گہری نہیں ہے. کہتا گہری کی بات نہیں ہے, آج سے مدتوں پہلے رسول اللہ کے ساتھ اس کھاڑی سے گزرا تھا. اب یہ یاد نہیں آ رہا کہ کالی کملی والے نے پہلے کون سا پاؤں رکھا تھا, دایاں رکھا تھا کہ بایاں رکھا تھا, وہ یاد کر رہا ہوں تاکہ ان کے نقش قدم پر رہوں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں حضرت عمیر بن وقاص. جب بدر کے لیے اعلان ہوا کہ ہم جا رہے ہیں دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے, تو عمیر کی عمر 15 سال ہے, ایسے سعد بن وقاص کی عمر زیادہ ہے. تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ رسول اللہ کے پاس جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑا بھائی جائے گا, چھوٹا نہیں جائے گا. اب چھوٹا کہنے لگا, جیسے بھائیوں بھائیوں میں ہوتی, چھوٹا کہنے لگا یا رسول اللہ تکڑا تھا میں, یہاں یہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. فرمایا نہیں نہیں بڑا ہی جائے گا. کہ نہیں یا رسول اللہ آپ کشتی کروا کے دیکھ لیں, آپ کشتی کروا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. تو جب دونوں بھائی کشتی سے پہلے گلے ملے نا, جب پہلوان ملتے ہیں, تو چھوٹا بڑے کو کان میں کہتا ہے کہ اللہ کے واسطے, جس طرح ہم آنکھوں میں اشارہ نہیں کرتے ٹھگی مارنے کا, کوئی بڑھیا گاہک آ جائے تو مالک آنکھ مارتا ہے اپنے سیلز مین کو, کوئی نہیں 2000 فالتو بتا دے. یہاں کان میں اشارہ کیا, چھوٹی سی بات کہی کہ بھائی آپ کو تو رسول اللہ نے قبول کر لیا, اور جس کو رسول اللہ قبول کر لیں وہ واپس نہیں ہوتا ہے. آپ اگر گر جائیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا.
اور وہ کشتی اس لیے جیتی. کہاں لوگ اس لیے ناراض ہوتے ہیں کہ عثمان بھائی آپ باہر جا رہے ہیں مجھے نہیں لے کے جا رہے. لوگ اس لیے ناراض ہوتے ہیں کہ فلاں گھومنے جا رہا ہے ہم ساتھ میں کیوں نہیں جا رہے. لوگ اس لیے ناراض ہوتے ہیں فلاں کو اچھے کپڑے ملے مجھے کیوں نہیں ملے. لوگ اس لیے ناراض ہوتے ہیں کہ اس کو حصہ زیادہ ملا مجھے نہیں ملا. لوگ اس لیے ناراض ہوتے ہیں کہ فلاں بڑھیا مال میں تم گھومنے جا رہے ہو مجھے کیوں نہیں لے کے گئے. اور یہاں اس لیے مقابلہ ہو رہا ہے کہ جان دینی ہے. تم دینے جا رہے ہو تو میں پیچھے کیسے رہ سکتا ہوں. تو مقابلہ ہوا دونوں جیت گئے. چھوٹا بھائی جیت گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اجازت دے دی. اب بدر کا دن ہے. ابو جہل غرور کے اندر ہے. ابو جہل کو بڑا زوم ہے کہ میرے پاس ایسی دنیا کی فوج ہے. اس لوگ دھر دھر کانپ رہے لوگ کی اتنی بڑی فوج مکے کے لوگ لے کے چلے گئے آج مدینے کی طرف کہ اب مدینے والوں کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے. اب ابو جہل غرور کے اندر ہے. تو دو نوجوان لڑکے جن کی عمر ابھی 14-15 سال ہے ایک کا نام معاذ ہے ایک کا نام معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ نوخیز لڑکے ہیں دونوں جنگ میں آ گئے اپنی ماں کی ضد کے اوپر کیونکہ ماں چاہتی ہے کہ میرا بھی رسول اللہ کے دین میں حصہ. ماں چاہتی ہے کہ میرا بھی رسول اللہ کے دین کے اندر حصہ بڑھ جائے. اب جب دونوں آ گئے سیدنا عبد الرحمن بن عوف بڑے صحابی ہیں. رسول اللہ نے فرمایا یہ دونوں بچے ان کی حفاظت تو نے کرنی ہے. اب بچے آ گئے ضد سے تو کیا کریں. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جب جنگ ابھی شروع ہی ہوئی تو دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. یہ آنکھوں میں پروگرام بنایا اور دونوں ایک ساتھ مجھے پوچھتے ہیں چچا یہ ان میں ابو جہل کون ہے. اور سنا نعوذ باللہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتا ہے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ابھی میں نے انگلی کا اشارہ کیا بتانے کے لیے کہ ان گھوڑ سواروں میں وہ فلاں آدمی جو بادشاہ کی طرح نظر آ رہا ہے. ابھی اشارہ ہی کیا تھا. فرمایا انگلی اٹھا کے اشارہ کیا تو دونوں ایسے نکلے جیسے کمان میں سے تیر نکل گیا ہوتا ہے. اور جاتے ہی ابو جہل کی دونوں ٹانگیں کاٹ کے گھوڑے سے نیچے گرا لی. فرمایا اچھا تو ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لائے. بڑے صحابی ہیں. فرمایا چچا یہ گرا لیا ہم نے. اب یہاں ابو جہل کی بھی تمہیں ایک بات بتاتا چلو. مسلمان بہادر قوم ہے. بہادروں نے ہمیشہ بہادروں کی بات کی ہے. ابو جہل کی جب گردن اتارنے لگے نا سیدنا مسعود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتا ہے کہ ذرا اور تھلے ہو نیچی ہو. برادری بات بہت ہے نا دنیا میں. کیا کہنے لگا کہتے ذرا اور نیوی کر کے کٹنی. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے پنجابی میں کہتے سیدھا کافر لیکن یہی کر کے تھا نہ مریا بہادری نال مریا. وہ پوچھا کیا بات ہے نیچے سے کیوں. کہتا جب تمہارے رسول کے دربار میں سر رکھے جائیں گے تو یہ نہ ہو غلاموں کے اندر میرا سر نیچا ہے پتہ لگے کسی سردار کا سر ہے. اور محمد رسول اللہ کی دریا دلی دیکھیں. بدر کو فتح کیا ہے پوری دنیا کے کفر کا چیلنج توڑا ہے اس دن. اور بتاؤں مسلمانوں تمہیں راز کی بات محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہے. محمد رسول اللہ محبتیں کرنے والے ہیں. محمد رسول اللہ محبتیں بانٹنے والے ہیں. محمد رسول اللہ غریبوں کو چھاتی سے لگانے والے ہیں. لیکن حکم ہوا فرمایا کہ اگر ہم میدان بدر میں نہ جاتے تو ساری دنیا کا کفر ساری زندگی یہ پھر کل کو کہنے لگتے اچھا مسلمانوں میں مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی. بدر میں نکل کے یہ بتایا کہ جو زندہ قومیں ہیں وہ اپنے تحفظ کے لیے جب نکلتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں فتح اور کامرانی عطا فرماتا ہے. اور جس دن بدر کے جتنے ملزم ہیں نا سارے پکڑے جو بڑے بڑے چودھری مکے سے آئے تھے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے ان کی رسیاں سیدنا بلال نے ذرا کس کے باندھی کیونکہ ان کو درے بہت مارتے تھے نا. اب لا کے مدینہ منورہ میں جب بند کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس وہ باڑا تھا جس میں دشمن رکھے گئے تھے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے قربان جائیں محمد رسول اللہ پر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں رسول اللہ ساری رات سوئے نہیں پھر رہے ہیں بار بار صحن میں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں. فرمایا یہ جو دشمن پکڑے ہیں نا بدر میں ان کی رسیاں ان کی مشقیں اتنی سخت باندھ دی ہیں کہ یہ بیچارے درد سے کرا رہے ہیں اور ان کے کرانے کی وجہ سے مجھے دکھ ہوتا ہے. اگر ان کی تم رسیاں ڈھیلی کر دو تو میں بھی اطمینان کے ساتھ سو جاؤں. اندازہ لگاؤ دنیا میں اگر کوئی کسی کا چھوٹا سا گناہ کر لینا ابھی اگر چھوٹا سا چور پکڑا جائے تو جتنے پکے بے ایمان ہیں وہ بھی تھپڑ مارنے آگے آئیں گے.
یہ اسلام ہے. اسلام نے اعلیٰ روایتیں کام کی ہیں. آج اگر آپ سچ بھی بولیں گے تو بے انتہا لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، اور ایسے لوگوں کی رسیاں ڈھیلی کرنے کی بات کرتے ہیں جنہوں نے مکے میں رسول اللہ کو پتھر مارے ہیں، جنہوں نے مکے میں سیدنا بلال کے اوپر تشدد کیا ہے، جنہوں نے مکے میں سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، جنہوں نے مکے میں حضرت ابوبکر صدیق کو مکمل زخمی کیا ہے، جنہوں نے عمار بن یاسر کی کھال ادھیڑی ہے. ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اسلام کی جنگ میں بھی اعلیٰ اصول طے کر کے محمد رسول اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم کائنات کو وہ نظام دینے آئے ہیں جو میدان جنگ میں بھی دلوں کو جیت لے گا. اور پھر تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بدر میں قید ہونے والے متعدد لوگوں نے بعد میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے رسول اللہ کی، اور جب جنگ جیت لی آخری بات سنتے جاؤ، بڑی کام کی. ہم کوئی کام کر لیتے ہیں نا، جب کوئی اچھا کاروبار چلا لیتا ہے یا کوئی ایم ایل اے جیت جاتا ہے، کوئی منتری جیتتا ہے، کوئی بڑا آدمی بن جاتا ہے، یا کوئی بہترین گھر بنا لیتا ہے، کوئی مولوی اچھی مسجد بنا لیتا ہے، کوئی بڑا مدرسہ قائم ہو جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بہت بڑا سرجن بن جاتا ہے، کوئی کاروباری بڑی توتی بولنے لگتی ہے اس کی، کوئی کالج بنا لیتا ہے، یونیورسٹیاں بنا لیتا ہے. تو جب اس کے ساتھ والے لوگ جنہوں نے ساتھ دیا ہوتا ہے وہ ساتھ میں بیٹھتے ہیں، جب بعد کی شکرانے کی میٹنگ ہوتی ہے نا جی گھروں میں، جب شادیاں ہو جاتی ہیں، کام نپٹ جاتا ہے، بارات لوٹ جاتی ہے، رخصتی اطمینان سے ہو جاتی ہے، ہوتی ہے نا ایک میٹنگ جس میں جو لوگ موجود ہیں سب بیٹھ جاتے ہیں. ہاں جی عثمان بھائی کمال ہو گیا، فلاں آدمی نے یوں کیا تھا، فلاں نے بڑی محنت کی تھی جی، فلاں بڑا بھاگتا دوڑتا رہا، اجی منتری جی تمہاری پلاننگ بہت اچھی تھی، ڈاکٹر صاحب آپ کی تھیوری نے کمال کر دیا. ارے مولانا صاحب ایسا ادارہ تو کسی اور نے بنایا ہی نہیں ہے. بدر کی میدان جب رسول اللہ نے جیتا ہے، بدر کے میدان کے جیتنے کے بعد جب کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے، بدر کے اندر فتح حاصل کرنے کے بعد جب مسلمان رسول اللہ کے پاس پہنچے ہیں، جب ابو بکر ساتھ میں بیٹھے، جب عمر ساتھ میں بیٹھے، جب علی مرتضیٰ اپنی تلوار لے کر پہنچتے ہیں، جب بلال بڑے خوش نظر آتے ہیں، جب ابو ہریرہ ساتھ میں ہوتے ہیں، جب بڑے بڑے صحابہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ساتھ میں آتے ہیں، تو اس وقت بیٹھ کر یہ باتیں نہیں ہوتی کہ اچھا ہماری حکمت عملی بہت اچھی تھی، اچھا ہمیں زمین بڑھیا مل گئی تھی، اچھا ہمارے نوجوان لڑے بہت اچھے تھے، اچھا ہمارے پاس لکڑیاں بڑی مضبوط تھی، اچھا ہمارا ایمان بڑا طاقتور تھا. کوئی ایسی بات نہیں. قربان جاؤں رسول اللہ پہ. فرمایا میرے صحابہ ہم نے جنگ اس لیے جیت لی کیونکہ میرے اللہ نے ہماری مدد کی ہے، میرے اللہ نے ہماری یہ سکھایا رسول اللہ نے. دیکھ لو قدم قدم پر سکھایا. یہاں بھی آ کر یہ نہیں کہا کیوں حضرت علی مرتضیٰ نے پہلے ہی جھٹکے میں اتبا کی گردن نہیں اتاری. کیا تینوں بڑے ہاشمی صحابی نہیں گئے جنہوں نے ابو جہل کے تینوں نمائندوں کو میدان بدر میں پہلے جھٹکے کے اندر نیچے گرا دیا ہے؟ کیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے امیہ کو مٹی کے اندر نہیں ملایا؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی بھٹی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے مولا ہیں، پوری کائنات کے مسلمانوں کے قائد ہیں، فرماتے ہیں جن سے بہادر کوئی نہیں ہے، فرماتے ہیں جب جنگ تیز بھڑک جاتی تھی اور ہم آرام کرنا چاہتے تھے تو پورے میدان میں اگر کہیں پناہ ملتی تھی تو صرف محمد رسول اللہ کے پیچھے ملتی تھی جہاں رسول اللہ خود لڑ رہے تھے. تو اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی کیا کہا سونے رسول نے کہ یہ فتح کیوں ہوئی؟ کیونکہ اللہ نے ہماری مدد کی ہے. نصرت کیوں کی؟ کیونکہ اللہ نے ہماری مدد کی ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. آج بھی آپ یاد رکھیں آپ کے پلان دوسرے درجے کے اندر ہیں، آپ کے ارادے دوسرے درجے کے اندر ہیں، آپ کے وسائل دوسرے درجے کے اندر ہیں. آپ اس لیے عزت دار ہیں کیونکہ اللہ آپ کی مدد کے اوپر آمادہ ہے. پوری دنیا کا کفر آج اسلام کے خلاف ہے، اس کے باوجود مسلمان عزت سے زندگی گزار رہے ہیں. پوری دنیا چاہتی ہے کہ اسلام کو دہشت گردی کا مذہب بنا دیں، اس کے باوجود لوگ روز نئے مسلمان ہوتے ہیں. پوری دنیا چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو نفرت کا پیغام بنا کے پیش کیا جائے، اس کے باوجود مسلمان لوگوں میں محبتیں بانٹ رہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. اللہ کی مدد آئے گی تو ہم کامیاب ہوں گے.